کسی بھی انسان کو اس جزیرے پر جانے کی اجازت نہیں ہے اور یوں داخلے کی اجازت نہ دینا انتظامیہ کا درست فیصلہ ہے، کیونکہ اس جزیرے پر فی مربع فٹ خطرناک سانپ پائے جاتے ہیں۔ برازیل کے ساحل سے 33 کلومیٹر دور اس جزیرے پر کوئی بھی مقامی شخص پیدل سفر کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ آخری مچھیرہ جو غلطی سے اس جزیرے پر گیا، چند دن بعد ہی لوگوں کو اس کی کشتی میں بے جان ملا۔ اس پراسرار جزیرے کو آئلا ڈاکومیڈا گرینڈا کے نام سے جانا جاتا ہے اور عرف عام میں سنیک آئلینڈ یعنی سانپوں کا جزیرہ کہا جاتا ہے۔ سانپوں کا جزیرہ برازیل کی سرزمین میں نہ ہوتا تھا، لیکن 10,000 سال پہلے جب سطح سمندر میں اضافہ ہوا تو اس نے زمین کے حصے کو الگ کر کے جزیرے میں تبدیل کر دیا۔ سانپوں کا جزیرہ اب غیر آباد ہی رہتا ہے۔ برازیل حکومت نے کسی کا بھی وہاں داخلہ ممنوع قرار دیا ہے۔ آخری انسان جو اس جزیرے پر گیا وہ 1920 کی دہائی کے آخر میں لائٹ ہاؤس کیپر تھا۔ کشتیوں کو رستہ دکھانے والا لائٹ ہاؤس میں وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن لائٹ ہاؤس کی کھڑکی سے داخل ہو کر آخرکار سانپوں نے لائٹ ہاؤس کیپر اس کی بیوی بچوں کی جان لے لی۔ اب وہاں مستقل رہائش کے لیے کسی کی نہیں، لیکن بحریہ وقتاً فوقتاً دیکھ بھال کے لیے لائٹ ہاؤس کا دورہ کرتی رہتی ہے اور اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کوئی بھی ایڈونچرسٹ اس جزیرے کے قریب اپنی قسمت کو تو نہیں آزما رہا۔ حکومت کی طرف سے صرف 2 طرح کے لوگوں کا وہاں جانے کی اجازت ہے، ایک نیوی کو جو وہاں جا کر لائٹ ہاؤس کی دیکھ بھال اور مرمت کرتی ہے، اور دوسرا ریسرچرز کو جو وہاں سانپوں کے اوپر تحقیق کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سانپ اتنی بڑی تعداد میں وہاں آئے کیسے؟ یقیناً یہ تیر کر تو نہیں آئے ہوں گے۔ ایک مقامی داستان کے مطابق اس جزیرے پر سمندری ڈاکوؤں نے خزانہ دفن کر رکھا ہے، جس کی حفاظت کے لیے انہوں نے یہاں سانپ چھوڑ دیے ہیں۔ لیکن یہ وجہ کچھ زیادہ معقول دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ اگر ڈاکوؤں نے ایسا کیا ہے تو ڈاکوؤں کے واپس آنے پر سانپوں نے انہیں بھی ڈس لینا ہے، لہٰذا ڈاکو کبھی انہیں چھوڑ کر نہیں جاتے۔ ایک دوسری وجہ جو سمندری ڈاکوؤں کی کہانی سے کم دلچسپ ہے، لیکن حقیقت وہی دکھائی دیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اتنی کثیر تعداد میں سانپوں کی موجودگی سطح سمندر کی کم ہوتی ہوئی سطح کا نتیجہ ہے۔ جب 10,000 سال پہلے یہ جزیرہ برازیل سے الگ ہوا تو یہاں سانپوں کی تھوڑی سی تعداد تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کے دوسرے جانور ان سانپوں کا شکار ہونے لگے اور یوں سانپوں کی تعداد روز بروز بڑھتی گئی۔ اس سنیک آئلینڈ جزیرے پر بہت ہی خطرناک اور مہلک قسم کے سانپ پائے جاتے ہیں، لیکن ان سانپوں میں سب سے زیادہ خطرناک سانپ گولڈن لینڈ سنیک ہے۔ سانپوں کی یہ قسم دنیا کے مہلک ترین سانپوں میں سے ایک ہے۔ یہ قسم دنیا میں صرف اس جزیرے پر پائی جاتی ہیں۔ یہ 1.5 فٹ لمبے ہو سکتے ہیں اور ان کا زہر دوسری جگہوں پر پائے جانے والے ان کے قریبی کزن پٹ وائپر کی نسبت 5 گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ پٹ وائپر اتنے زہریلے سانپ ہیں کہ جس انسان کو کاٹتے ہیں وہ 1 ہی گھنٹے میں مر جاتا ہے۔ برازیل میں سانپ کے کاٹنے سے ہونے والی اموات میں 90% پٹ وائپر کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ چونکہ سانپوں کا جزیرہ الگ تھلگ ہے اور وہاں آبادی نہیں ہوتی، لہٰذا گولڈن لینڈ سنیک سے ہونے والی اموات کی حقیقی اعداد و شمار نہیں بتائے جا سکتے، لیکن اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب ان کے کزن اتنے زہریلے ہیں تو ان سے 5 گنا زیادہ یہ سانپ خود کتنا خطرناک ہوگا۔ یہ سانپ اتنے زہریلے کیسے ہوگے؟ اس کی وجہ اس جزیرے کے عجیب و غریب جغرافیائی حالت پر جڑتی ہے۔ سنیک آئلینڈ سمندر میں بالکل الگ تھلگ ہے، اس لیے اس جزیرے میں سانپوں کے سوا پرندوں کا کوئی شکار نہیں تھا۔ عموماً سانپ اپنے شکار کو ڈستے ہیں تو بھاگنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ کچھ دور جا کر زہر سے ہلاک ہو کر گرتے ہیں، لیکن جب شکار پرندے کا ہو تو امکان ہوتا ہے کہ وہ ڈسے جانے کے بعد کہیں دور جا گرے۔ اس وجہ سے اس جزیرے کے سانپوں کو اپنے زہر میں کچھ زیادہ زہریلا پن پیدا کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ کسی بھی پرندے کو اڑنے سے پہلے ہی فوراً مار ڈالے۔ اس جزیرے پر اب مقامی پرندوں کی تعداد بہت ہی کم ہے،
اس لیے جزیرے کے سانپ اپنے خوراک کے لیے آنے والے عارضی پرندوں کا شکار کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس سنیک آئز لینڈ پر 2000 سے 4000 تک گولڈن لینڈ سنیک پائے جاتے ہیں۔ کبھی یہ تعداد اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتی تھی، لیکن یہاں جنگلات کی کٹائی اور خوراک کی عدم دستیابی کے باعث ان کی تعداد تیزی سے کم ہوتی گئی۔ ماہرین کے اندازے کے مطابق پچھلے 15 سالوں میں اس جزیرے پر سانپوں کی تعداد 50% تک کم ہوگی۔ قدرت کی تخلیق میں کوئی بھی شے بے مقصد نہیں، اور انسان کے لیے اس میں کہیں نہ کہیں نفع چھپا ہوتا ہے۔ یہ جزیرہ بھی انسانوں کے لیے مکمل طور پر بے فائدہ نہیں، اور یہاں بھی نایاب سانپوں کے زہر سے انتہائی مفید دوائیاں بنائی جاتی ہیں، جیسے گولڈن لینڈ سنیک کے زہر کے دل کے امراض کے لیے دوائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور کچھ دوسرے سانپوں کے زہر کو اینٹی اگینسٹ دوائیوں میں مفید پاتے ہیں۔ خطرہ چاہے کتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو، غیر قانونی کام کرنے والے لوگ اپنی قسمت آزمائی ضرور کرتے ہیں۔ کچھ سمگلر یہاں سے گولڈن لینڈ سنیک چرانے آتے ہیں۔ ایک گولڈن لینڈ سنیک کی قیمت $10,000 سے $30,000 تک ہے۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ انسانوں کو سانپوں سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، لیکن اس کی اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں سانپوں کو انسانوں سے خطرہ ہے۔